تو جی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اٹیک ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، بھکر کے اندر، جو ایک بارڈر ایریا ہے وزیرستان کا، وہاں پہ ہوا ہے، جس کا اور آپ وہیں پہ رہتے ہیں، وہیں کا آپ سے تعلق ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو گروہ ہیں ان کی کتنی پینیٹریشن ہے لوکل پاپولیشن کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی اور انٹرو میں بھی بات کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ کل افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ ڈی خان پنجاب کے بارڈر پہ جو داجل چیک پوسٹ پہ سوسائڈ اٹیک ہوا فور دی فرسٹ ٹائم۔ بہت عرصے کے بعد یہ چیز ہوئی ہے جس کو آپ کہیں گے پنجاب کے بارڈر پہ ہوا ہے اور چیزیں ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جب پڑوس میں آگ لگی ہوتی ہے تو آگ آپ کے گھر کسی وقت آ سکتی ہے۔ یہ آگ جو ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے یہ پہلے افغانستان میں تھی، کے پی اور بلوچستان میں آئی، اور ہماری خواہش بھی نہیں اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ یہ چیز آگے جائے، پنجاب جائے یا سندھ میں جائے یا باقی صوبے میں جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں پہ اس کو جو ہے وہ ختم کریں، ان کو یہاں پہ جس کا جو ہے وہ اینڈ کریں، فل اسٹاپ دیں۔ دیکھیں، یہ ہوا اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا کرک میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک کاپٹر اٹیک ہوا۔ دیکھیں، ابھی ان کے پاس ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ نے ابھی افغانستان کی بات کی کہ افغانستان چیزوں کو ماننے سے انکاری ہے اور کہہ رہا ہے ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی پاکستان کے خلاف۔ دیکھیں، پاکستان نے بہت سے فورمز پہ ان کو ثبوت دیے ہیں کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور اس میں انڈیا اور اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چاہے اگر آپ دیکھیں ہمارے جو دوست ممالک تھے، سعودی عربیہ تھا، قطر تھا، ترکیہ تھا، ان کے کہنے پر ہم بیٹھے، ہم نے ثبوت پیش کی اور ہم نے کہا کہ آپ یہ چیزیں کریں۔ دیکھیں، آپ اگر کر رہے ہیں اور آپ کا ہمیں ایک ایکٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ اس میں سنجیدہ اور کر رہے ہیں، اس کے بعد ہو رہا ہو تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کی ایک ایکٹ ہے، آپ نے کوشش کر رہے ہیں، آپ سے کنٹرول کہیں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا، لیکن ہم یہ لیکن ان میں سے تو وہ تو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا ہے افغان حکومت جو ہے۔ اس لیے پاکستان کو ریئیکشن میں دیکھیں جو باجوڑ میں واقعہ ہوا، پھر بنو میں ہوا، پھر ڈی خان میں جب ہوا تھا، ایسے پھر اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے امام بارگاہ میں ہوا۔ تو اس کا جو چیزیں ہیں اس پہ پاکستان کو مجبوراً ایک ایکشن کرنا پڑا۔ جو پاکستان سے جو لوگ افغانستان چلے گئے اور وہاں پہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور افغانیوں کو بھی انوالو کیا ہے اس کے اندر، تو ہمیں مجبوراً وہ اٹیک کرنا پڑا کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ دیکھیے، بارڈر کی بندش ہے اور کافی عرصے سے، اب کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ بارڈر دونوں طرف سے بند ہے، افغانستان کی طرف سے بھی، پاکستان کی طرف سے بھی، بلوچستان کی طرف سے بھی۔ $45 ملین پر منتھ کا نقصان ہو رہا ہے صرف پاکستانیوں کو۔ آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ چونکہ تواتر سے جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اٹیکس تو ہو رہے ہیں، بارڈر بند ہے، تو ظاہر ہے یہ بارڈر کے ذریعے تو نہیں آ رہے، پھر یہاں پہ تو کوئی نہ کوئی سیلز ہوں گے یا ان کی پینیٹریشن ہوگی، تو اس حوالے سے آپ کو کچھ پتہ ہے؟ دیکھیں، بارڈر بندش ڈیفینیٹلی نقصان ہے پاکستان کے شہریوں کا ہے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا ہے۔ میرے پاس بزنس کمیونٹی کے لوگ کافی ڈیلیگیشنز آئے ہیں۔ جی، آپ دیکھیں کہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ہے، یا ہم یہاں سے آلو بھیج رہے ہیں، وہاں سے ہم پیاز منگا رہے ہیں، باقی چیزیں وغیرہ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ٹیررزم کو امپورٹ کریں وہاں سے۔ 1200 کلومیٹر بارڈر جو ہمارے ساتھ ہے، آپ دیکھیں اس کو، اٹس ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل، اس کو پورے کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ٹیررسٹ آئیں گے وہ آپ کو جو تھرو پراپر چینل آئیں گے یا آپ کا بارڈر کراس کر کے جو ہمارے جو فار ایگزامپل پشاور کا بارڈر ہے۔ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کوئی آگاہی ہے کہ کتنی پینیٹریشن؟ دیکھا، آپ کا بھی تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، وہاں پہ اس طرح کا حملہ ہو جانا، اور آپ اس بیلٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ ہی زیادہ حملے جو ہیں وہ وہیں پہ ہو رہے ہیں، وانا میں ہوا، پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا، تواتر سے ہو رہے ہیں۔ سو وہ اپنی وہاں پہ ان کا پھر ایسا لگتا ہے کہ اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ اگر اسٹرانگ ہولڈ ہے تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ کن گروہوں کے ساتھ، کن گروپس کے ساتھ یہ مل کے کام کر رہے ہیں، کہاں تک ان کی پینیٹریشن ہے؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی اور القاعدہ تو ڈیفینیٹلی موجود ہے، اور پھر یہ ان کو ایج یہ حاصل ہوا جب افغانستان سے انٹرنیشنل کمیونٹی یا نیٹو فورسز واپس گئیں، ان کا جو بچا ہوا اسلحہ تھا جو کہ ایوریج ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا تھا، وہ ان کے ہاتھ چڑھا، اور وہ بڑا ہی جدید اسلحہ تھا جس میں سنائپر گنز موجود ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ تھرمل موجود ہے، نائٹ ویژن موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں نے کہا کہ ہم پتہ نہیں کون سے جہاز چھوڑ آئے ہیں جو کہ نہیں چھوڑنے چاہیے تھے، چیزیں ہم چھوڑ آئے جو کہ نہیں چھوڑنے چاہیے تھے، جو آج وہ بات استعمال کر رہے ہیں، تو یہ چیز ان کے پاس ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی جو فرنٹ لائن ہے، جو آپ کی پولیس ہے یا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، وہ اتنی اکوپڈ نہیں ہے جتنی وہ لوگ اکوپڈ ہیں، پھر اس کے لیے آپ کو فوج کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم یہی بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہ ہمیں جو 1% آف NFC ایوارڈ ملا آفٹر NFC ایوارڈ، اور سالوں سال سے اس وقت 900 ارب روپے سے زیادہ میں ملے اس مد میں کہ ہم اپنے جو ہے وہ 1% آف NFC ایوارڈ جو وارن ٹیرر کے تھے،
ہم نے اپنی پولیس کو اور ایف سی کو کتنے اکوپ کیا ہے, ہم نے ان کی کتنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, ہم نے مرج ڈسٹرکس جو کہ فاٹا کا مرجر ہوا اس میں ہم نے کتنی پولیس لائن اور تھانوں کو اپ گریڈ کیا ہے, چیزیں کی ہیں. وہاں کے لوگ جو اپنے خاصے دار تھے جو کہ ویل اکوپڈ اور ویل ٹرینڈ نہیں تھے, ان کو ہم نے کتنا ویل ٹرینڈ کیا ہے اور اکوپ کیا ہے. دیکھیے ساری چیزوں کو ہم بہت زیادہ کام باقی ہے. یہ فرق ہے. اب دیکھیں آپ جو کہتے ہیں پینٹریشن, دیکھیں لوگ ہزاروں کی تعداد موجود ہے. پچھلے اس میں جو دیکھیں حکومت میں ہم ان لوگوں کے لائے اور ہم نے برملا کا حکومت نے کہ ہم ان کو یہاں پر آباد کرنا چاہتے ہیں اور یہ بڑے پرامن لوگ ہو چکے ہیں اور اسلحہ نہیں اٹھائیں گے. آج انہیں لوگوں نے اسلحہ اٹھا لیا. تو آج آپ مجھے بتائیں, اور پھر وہی حکومت جو پرومس میں بیٹھی ہے وہ ان کے فیور میں ہمیشہ بیانات دیتی ہے کہ جی ہم اب دیکھیں جو بھی ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہیں, چیزیں ہیں, ان میں دیکھیں جب تک ہم سب اکٹھے سپورٹ نہیں ہوئے. لیکن ابھی اچھی بات اس میں یہ ہوئی ہے کہ سی ایم نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کی, پرائم منسٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, پھر ایپیکس کمیٹی کی فالو آن میٹنگ ہوئی جس میں انٹیریئر منسٹر صاحب بھی موجود تھے. اور یہ چیز اچھی ہے کہ اس کے دہشت گردی کے خلاف دیکھیں, دہشت گردی کے خلاف جب تک امن نہیں ہوگا صوبے میں ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, یہ بات تو بالکل درست ہے, مگر کمنگ بیک ٹو یہ جو اٹیک ہوا ہے اور ہم نے افغانستان کی ٹیریٹری کے اندر اٹیک کیا ہے, اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ 70 کمانڈر ہم نے مارے ہیں. آپ کے پاس تو بڑی کلاسیفائڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے, مگر کچھ انفارمیشن آپ لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ جی وہ کون سے ایسے نمایاں کمانڈر تھے جنہوں نے بہت دہشت گردی یہاں پہ کی تھی, جو اس حملے کے نتیجے میں مارے گئے. دیکھیں وہاں پہ جو کمانڈرس ہیں میں آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی لسٹ شیئر کروں گا. میرے پاس ابھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس نیمس کی نہیں ہے, لیکن کر لیں گے. لیکن جو وہاں پر جو پاکستان سے یہاں سے بھاگ کے ور گئے, وہاں پر انہوں نے پناہ لی اور وہاں پر انہوں نے اپنے ادارے یا سیلز کھولے ہوئے. پاکستانی تھے, وہ پاکستانی بھی ہیں, میجورٹی سے پاکستانی, اور پھر انہوں نے افغانیوں کو بھی وہاں پر انگیج کیا. تو پاکستانی ہمارے لوگ ہیں. اس سے تو ہم افغانستان سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ وہاں پر یہ چیزیں جو یہاں سے بھاگے ہیں, وہاں پر پناہ لی ہوئی ہے, وہاں پر اپنے سیلز کھولے ہوئے ہیں, ایک اپنے ادارے کھول لیے انہوں نے اور یہ چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیے افغانستان اگر کہہ رہا ہے کہ یہ سویلین وہاں پر ہوتے ہیں, یہ جو کاپٹر اٹیکس کر رہے ہیں, اب ان کے پاس جو کاپٹرز ہیں دہشت گردوں کے پاس, ان کو کس نے ٹرین کیا ہے؟ آپ نے یا میں نے ٹرین کیا؟ آپ اور میں کاپٹر چلا سکتے ہیں؟ جو ٹیکنیکلی ٹرینڈ نہ ہو وہ کیسے چلا سکتے اس چیزوں کو, چاہے وہ ہمارے ایف سی پہ. افغان طالبان ان کو باقاعدہ طور پہ کاپٹر استعمال کرنے پہ ٹرین کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں ان کی سرزمین استعمال ہو, اگر وہ نہیں ٹرین کر رہے ہیں تو انہوں نے جگہ تو پرووائڈ کی ہے نا. کون سی جگہ سے ہو رہے ہیں؟ وہیں سے ہو رہے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ٹھکانے نہیں ہے, مگر بہرحال تو جو ہم نے ان کو ثبوت پیش کیا تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اچھا, کوئی ایکشن نہیں, نتھنگ, زیرو. اچھا, دوسری طرف یہ دیکھیے کہ آئینہ وزیر کو آپ نے انکریج کیا. بڑی اچھی بات ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ نظر آئی کرکٹ کھیلتے ہوئے, اور آپ کا تو تعلق ایک ایسی پارٹی سے جنہوں نے ہمیشہ خواتین کو انکریج کیا ہے. مگر پھر ہم نے دیکھا کہ جس نے اس کی ویڈیو بنائی, جو پرنسپل تھا زعفران وزیر, اس کو اٹھا لیا گیا, اس کو مارا پیٹا گیا, اسے ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی, انتہا پسندوں نے کروائی کہ جی میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا, کبھی کسی کی ویڈیو نہیں بناؤں گا, اس سے دل آزاری ہوتی ہے پشتون کلچر کی. تو یہ انتہا پسندی تو ہے نا پھر, اور اس کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں جو افغان طالبان بیٹھے ہوئے اس کا اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں بڑا افسوسناک یہ ہے, میں نے جب اس بچی کی ویڈیو دیکھی, مجھے کچھ دوستوں نے بھیجی, اس پہ میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. پھر اس کے بعد اگلے دن ہم نے دیکھا کہ جس نے ویڈیو بنائی اس کو جس طریقے سے اس کو زبردستی ایک ویڈیو بنوائی گئی. پھر میری کوشش تھی کہ میں اس کی فیملی سے رابطہ کروں, ان کو میں پشاور بلاؤں اور ہم ان کو میں اپنے پی سی بی کے چیئرمین سے ملوں تاکہ ہم ان کو اچھی کوچنگ اور چیزیں کر سکیں محسن نقوی صاحب سے. لیکن اب ان کی فیملی اتنی ڈری ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بچی دوبارہ کرکٹ نہیں کھیلے گی. اچھا جی, تو آئینہ وزیر اب کبھی دوبارہ کرکٹ نہیں کھیلے گی؟ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے دیکھا, جس ٹیچر نے اس کی ویڈیو بنائی اور اس مقصد کے بنائی کیونکہ وہ پڑھا لکھا بندہ تھا, اس لیے ویڈیو بنائی کہ اس سے جب وائرل ہوئی تو آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی, دنیا نے دیکھی. اگر وہ ویڈیو نہ ہوتی تو اس کو کون, وہ اپنے لوکل بس جو ان کی جیسے شام کو کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہی ہوتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ فیوچر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہے اور خیبر پختونخوا اور فاٹا کا نام روشن کر سکتی ہے. تو اس کو اگر ہم ٹریننگ دے دیں, ویل ٹرین کر لیں اور اپنی قومی ٹیم میں اس کو ہم لے کر آئیں. اور مگر اس کے والد نے کہا کہ وہ اب کبھی کرکٹ نہیں. مجھے جو انفارمیشن ملی, میری خواہش تھی کہ وہ اور ہم اس کو پروموٹ کریں, تو اب وہ وہاں سے جو مجھے میسج مل رہے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں کہ جی وہ دوبارہ وہ بچی کرکٹ نہیں کھیلے گی. شاید ان کے والد نہ ہوں, چونکہ ان کے جو والد ہیں شہید عمر گل ان کو کہا جاتا ہے, عمر گل گارڈین جو ہے وہ. اچھا ہاں, چونکہ ان کو تو ہلاک کر دیا گیا تھا. فیملی کے جو ان کے جو بڑے ہیں نا, جو مطلب جو ان کے جو ان کی طرف سے ہے. لیکن میں دوبارہ بھی ان کے ساتھ کوشش میں ہوں کہ ہم ان کو لے کر آئیں. میں پی سی بی کے چیئرمین سے وہ کروں. بیچ میں پشاور زلمی کا بھی کچھ آیا تھا کہ ان کو کرنا اسپانسر کرنا چاہ رہے تھے, کچھ کر رہے تھے. اچھی بات ہے, اور پشاور زلمی کی زیادہ ذمہ داری بندی ہمارے صوبے سے ان کا تعلق ہے, ہماری بھی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. پروونشل گورنمنٹ, میں تو کہتا ہوں کہ
اس چیز کو، کیونکہ اس وقت 18 نومبر کے بعد جو صوبائی حکومت کے پاس آ گئے اسپورٹس، سی ایم صاحب کو اسپورٹس منسٹر کو فوراً بلا لینا چاہیے تھا، ان کو تھوڑا سا اپریشیٹ کر لینا چاہیے تھا. چلیں ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کر لیتے ہیں، پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب.